ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک سود خور کی توبہ کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ۔ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کو ایک نصیحت بھی ملے گی۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے حبیب عجمی۔ یہ اسی نام سے مشہور تھے اور یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں بصرہ میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا چراغ روشن تھا۔ حضرت حبیب عجمی یہ بڑے مالدار آدمی تھے لیکن دیندار نہیں تھے۔ مالدار یہ بہت زیادہ تھے لیکن دیندار نہیں تھے۔ ان کا کاروبار تھا سود کا۔ یہ جو ہے سود کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے اصول اتنے سخت تھے کہ یہ روزانہ اپنی وصولی کے لیے نکلا کرتے تھے۔ روز جاتے تھے یہ وصولی کرنے کے لیے۔ جب یہ اپنے مقروض کے دروازے پر پہنچتے تھے، اس کے یہاں سے اگر کچھ نہیں ملتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ میرے آنے کی مزدوری مجھے دے دی جائے، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا۔ ناظرین اکرام، ان کی زندگی کا معمول یہی تھا۔ ایک دن یہ ایک دروازے پر پہنچے، دستک دی تو اندر سے آواز آئی خاتون کی کہ میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، آپ بعد میں آنا، اور اس وقت میرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے کیا دوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں دروازے سے خالی نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اس عورت نے کہا کہ حبیب عجمی، میں نے ایک بھیڑ ذبح کی، اس کی گردن رکھی ہوئی ہے، جس کو سیری بھی کہا جاتا ہے، اس کی گردن میرے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ یہ گردن لے جائیے اگر لے جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت حبیب عجمی وہ گردن لے کر کے اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ لیجئے اس کو بنائیے اور آج ہم اسی کو کھائیں گے۔ بیوی نے کہا کہ لکڑیاں وغیرہ تو نہیں ہیں، کھانا کائے سے بنایا جائے۔ حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے میں سود کی وصولی میں یہ گردن لایا ہوں، اسی طرح سے کہیں سے لکڑیاں اور باقی سامان کا انتظام بھی کر کے لاؤں گا۔ حضرت حبیب عجمی گئے اور لکڑیاں لائے، باقی جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس میں ڈلنے کے لیے وہ سب سامان لائے۔ آپ کی بیوی نے اس سارے سامان کو رکھا۔ بننے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے آپ کی بیوی نے اس سیری کو ہانڈی میں ڈال کر کے چولہے پر رکھ دیا۔ جیسے وہ بن کر کے تیار ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک سائل نے آ کر کے دروازے پر آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، مجھے کچھ دے دیجیے۔ حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ بھائی میں اگر تھوڑا سا آپ کو کچھ دے دوں تو میرے دینے سے آپ امیر تو ہو نہیں جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمہارے دینے سے میں غریب ضرور ہو جاؤں۔ بہرحال وہ سائل دروازے سے واپس چلا گیا، کھانا بن کر کے تیار ہوا۔ آپ کی بیوی نے جب ہانڈی کے اندر چمچ ڈالی کھانا نکالنے کے لیے تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس ہانڈی کے اندر جو گوشت تھا وہ پورا خون بن گیا۔ اس میں گوشت کا نام و نشان بھی نہیں، وہ پورے کا پورا خون بن گیا۔ آپ کی بیوی نے آپ کو بلایا اور کہا کہ میرے سرتاج دیکھیے، یہ تمہاری سود خوری کی وجہ ہے، اس کی نحوست دیکھیے کہ جو گوشت آپ لائے تھے یہ سارے کا سارا خون بن چکا ہے، سارا یہ خون بن گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بات دیکھ کر کے حضرت حبیب عجمی کے دل پر گہرا صدمہ ہوا۔ آپ کے دل پر اس بات کا بڑا اثر پڑا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی، تم گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی برا کام نہیں کروں گا، یہ سود خوری کا معاملہ میں بالکل چھوڑ دوں گا۔ ناظرین اکرام، آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے سوچا کہ اب یہ کام چھوڑ دیا جائے سود خوری کا، جن لوگوں کے اوپر میرا قرضہ ہے ان سے اپنا پیسہ واپس لے لیا جائے، ان کے دستاویز ان کو واپس کر دیے جائیں اور اب اس کام سے توبہ کر لی جائے۔
آپ راستے میں جا رہے تھے، کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ جیسے ہی ان بچوں نے حبیب اجمی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں ذکر کرنے لگے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، یہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے دھول اڑ کر کے ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہم بھی کہیں اس کی طرح بدبخت نہ ہو جائے۔ یہ بات حضرت حبیب اجمی کے کانوں میں پہنچی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، دل کی دنیا بدل گئی۔ جہاں جا رہے تھے راستہ بدلی کیا اور حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے۔ میں نے پہلے بتایا آپ کو شروع میں کہ حضرت حسن بصری کا اس زمانے میں بڑا شہرہ تھا، اور یہ حضرت حسن بصری کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمتگار تھے۔ حضرت علی کی حضرت حسن بصری نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ تابعی ہیں۔ تو حضرت حبیب اعظمی حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر کے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت حسن بصری نے حضرت حبیب اعظمی کو توبہ کرائی اور کچھ نصیحتی جملے آپ کو کہے۔ آپ جب ان کی محفل سے نکل کر کے اپنے گھر کو واپس آنے لگے تو وہی بچے راستے میں پھر کھیل رہے تھے۔ اب کے دیکھ کر کے بچوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بچوں راستے سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدموں کی دھول اڑ کر کے کہیں حبیب اعظمی پر نہ پڑ جائے اور ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائے۔ اللہ، جب تک توبہ نہیں کری تھی، جب تک توبہ نہیں کی تھی تو دیکھیے بچے کہہ رہے تھے کہ بدبخت ہے، کہیں اس کے قدموں کی دھول اڑ کر کے ہمارے اوپر نہ پڑ جائے۔ اور جب توبہ کر لی تو دیکھیے کہ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ڈال دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کہیں ہمارے قدموں کی دھول اڑ کر کے حبیب اعظمی پہ نہ پڑ جائیں کہ ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، حضرت حبیب اعظمی اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں آپ نے جتنے آپ کے قرض خواہ تھے سب کو آپ نے بلایا اور کہا کہ سب میرا مال مجھے واپس دے دو، اپنی اپنی دستاویز لے جاؤ، اب میں سود کا کاروبار بند کر دوں۔ سارے لوگوں نے لا کر کے آپ کا پیسہ دیا، اس سارے پیسے کو آپ نے غریبوں میں بانٹ دیا، اپنے پاس میں کچھ نہیں روکا، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اپنے زمانے کا اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا سود خور جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو آپ جو ہے اللہ کے بڑے بڑے ولیوں میں شمار ہونے لگے۔ توبہ کرنے کے بعد میں ولایت کے اعلیٰ مقام پر آپ پہنچے۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ جب کوئی بندہ عرق ندامت و شرمندگی میں غرق ہو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو اللہ کی رحمت ان آنسوؤں کو موتی سمجھ کے چن لیتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ حضرات، واقعہ سنانا مقصد نہیں بلکہ آپ کو یہ بتانا مقصد ہے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی طرف سے کیسی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندے کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی انسان گناہ کر کے یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ رب اپنے بندوں کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا ایک چھوٹا سا نصیحت آمیز واقعہ۔ انشاءاللہ تعالی میں پھر ملوں گا آپ سے کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔